الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ انعام کی اور بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے بتا دیا، تاکہ ہم دیکھیں، تمہیں آزمائیں کون اچھا کام کر کے آتا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون شیطان کو راضی کر کے آتا ہے، کون بتوں کی عبادت کر کے آتا ہے، کون ایک اللہ کی توحید کے مطابق مان کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ زندگی ہماری امتحان ہے۔ جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی نیکی بھی، اور آدمی جس کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر رہا ہے وہ گناہ بھی، ذرہ خیر کا کام اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کو بھی اللہ بتائیں گے۔ جو گناہ کا کام اس نے کیا ہوگا آخرت میں وہ چیز بھی اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے دیکھو تم کیا بھیج رہے ہو۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر بنی ہوئی چیز کو ختم ہونا ہے، بنانے والا کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ اللہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر چیز کا علم ہے ان کو۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتے ہیں، وہی رلانے والے ہیں۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، مارنے والے بھی وہی ہیں، زندہ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، وہ جس کو چاہتے ہیں غنی بنا دیتے ہیں، وہی فقیر بنانے والے ہیں۔
اللہ اللہ ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صفات ہے ان کے۔ اے نبی کہو یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ تو وہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب سارے انسان اللہ کے محتاج اور فقیر ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے۔ یہی دعوت نبیوں کی تھی، یہی دعوت صحابہ اکرام کی تھی، یہی دعوت اولیاء اکرام کی تھی۔ تو تھوڑی زندگی ہے، موقع تھوڑا دیا گیا ہے، اچھے اعمال اور اچھے کام کرنے سے آخرت میں اچھا بدلہ اور اچھا ہی انعام ملے گا، برے کام کرنے سے آخرت میں بھی انجام برا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہے، وہ عزت والا ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اس اعمال کے بدلے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، یہ اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے نہیں، جو آدمی محنت مزدوری کرتا مزدوری اسی کو دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوسرا آدمی مزدوروں کی لائن میں ٹھہر کے وہ بھی مزدوری مانگے، اس کو نہیں دی جاتی۔ مزدوری تو محنت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جنت بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے، دین کے لیے تن من دھن جان قربان کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی کے بالمقابل دوسری صورت بھی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ کہے گا کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، موت ہی کام تمام کر دیتی، نہ تو میرا حساب ہوتا، آج نہ تو میرا مال کام آ رہا ہے نہ تو سلطنت کام آئی۔ پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پکڑو اس کو اور جہنم میں دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے مجرم جیسا دنیا میں مجرم کو ہی پولیس والے پکڑتے ہیں نا، جو آدمی جرم کرتا ہے چاہے وہ جس لائن اور جس اعتبار سے بھی، جب وہ مجرم بن جاتا ہے تو پولیس ایسا نہیں کہ جو آدمی کوئی جرم نہیں کیا اس کو جا کے پکڑے، نہیں ہوتا۔ تو مجرم کو ہی پولیس والے پکڑتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی یہ مجرم کو پکڑ کے جہنم میں دوزخ میں ڈالیں گے۔ یہ بازی کا ہارنا ہارنا ہے، یہ ذلت، اس سے بڑی ذلت اور کوئی ذلت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقی ذلت نہیں ہے۔ حقیقی عزت تو آخرت کی ہے، حقیقی کامیابی تو آخرت کی ہے، حقیقی ذلت رسوائی تو آخرت کی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو
شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، یہ کامیاب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے نبی کی، رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ حکم دیا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ موت برحق ہے۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت کی دنیا کو خوب دیکھا۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہم جب مر جاتے ہیں، ہم مرتے ہیں تو یاروں کو یار مل جاتے ہیں، دوستوں کو دوست مل جاتے ہیں، بیویوں کو دوسرے خاوند، خاوندوں کو دوسرے بیویاں۔ وہ تو ہم ہیں جو مر کے تہہ خاک سو جاتے ہیں۔ عقل مند ہوشیار شخص آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی ایسے شخص کو عقل مند بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آخرت سے غافل ہے، دین زندگی سے نکل گیا، نماز نہیں، عبادت نہیں، کچھ پتہ نہیں، بس مال آ رہا ہے، مال کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے اور اس میں ترقی کر رہا ہے۔ 2-4 گاڑیاں وہ گھر کے سامنے کھڑی کر دیا، 2-4 گھر زمین پہ کھڑا کر دیا، بنا دیا۔ معاشرے میں ہم ان کو عقل مند سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو بیوقوف ہے۔ یہ جہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے وہاں پر ہمیشہ رہنے کی کوشش اور فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو بیوقوف آدمی ہے۔ ریلوے اسٹیشن میں ہم گاڑی کے انتظار میں ہیں، ٹرین آ جائے گی تو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ آدمی بیوقوف ہے کہ وہاں پر ویٹنگ روم میں کہ وہاں کے فرنیچر کو درست کرنے لگے، کلر دیواروں پہ لگانے لگے کہ یہاں پر ایسا ہو، یہاں پر ایسا ہو، یہاں پر یہ بنے، یہاں پر یہ چیز رکھی جائے۔ کوئی ایسا نہیں کرتا، بس ٹرین آ گئی تو پھر وہ وہاں سے سب چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب موت آتی تو سب چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرما رہے کسی شخص کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن موت کا جو وقت مقررہ ہے وہ وقت پہ موت آ کے رہے گی، نہ تو ایک لمحہ تاخیر ہوگی، نہ تو ایک لمحہ پہلے موت آئے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو ایک دن وہ موت تمہیں آ کے پکڑ کے رہے گی۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے۔ ہر نبی کی دعوت دنیا کچھ نہیں، آخرت سب کچھ، اور شیطان کی دعوت آخرت کچھ نہیں، دنیا ہی سب کچھ۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ارے سب باتیں ہیں جی، یہ کیا جی، کب دیکھے جب دین دین، نماز نماز، دین کی محنت، جنت جہنم، یہ کیا لے کے بیٹھے؟ سب کچھ بھی نہیں، بیکار باتیں ہیں وہ۔ سب کچھ دنیا میں ہے، جو کرنا ہے کر لو، پھر مرنے کے بعد موقع نہیں ملتا۔ جاہل قسم کے لوگ، یہ شیطان کی دعوت ہے، بولتے ہیں نا یہ۔ نبیوں کی دعوت دنیا کچھ نہیں، آخرت سب کچھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی صحابہ کو سمجھا کے گئے، یہی مجلسوں میں آخرت کے تعلق سے صحابہ کو بتاتے تھے۔ ایک موقع پر سفر میں آپ صحابہ کے ساتھ تھے، تو ایک کوڑی پہ جہاں پر کچرا وغیرہ شہر کا پڑا ہوتا ہے، وہاں پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کو متوجہ فرمایا اور ان سے آپ نے کہا کون ہے اس کو 1 دینار میں، 1 درہم میں خریدے گا مردار اس بکری کے بچے کو؟ کوئی ہے خریدنے والا؟ خریدو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار بچہ ہے، یہ کیا کام میں آئے گا، اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، اس کو 1 درہم کون دے گا؟ تو فرمایا جیسا تمہارے نزدیک
इस बकरी के मरे हुए मुर्दार बच्चे की कोई हैसियत, कोई हकीकत, कीमत नहीं है। पूरी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है अल्लाह के नज़दीक भी इसकी कोई हकीकत और कीमत नहीं है। ये चीज़ें सहाबा को और उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए सहाबा की मजलिस में ये बातें आप बताते थे। हमेशा सहाबा आखिरत के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहते थे। कभी अगर हंसी मजाक का माहौल भी हो जाता, अल्लाह के नबी उनको आखिरत याद दिलाते। मौत को तुम अगर याद करते तो ये कैफियत और हालत नहीं होती जो मैं देख रहा हूँ। रोज़ाना ख़बर 70 मरतबा जो है सो पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जब भी कब्रिस्तान के पास से गुज़र होता, इनका इतना रोते वहाँ पर ठहर के दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। जब कोई देख लेता इस कैफियत में, इस हालत में, तो पूछते हैं कि हज़रत इतना रोना क्यों? जन्नत और जहन्नम आखिरत के तज़किरे भी होते हैं आपके सामने मजलिस में, ये कैफियत नहीं होती। तो आपने बताया मेरे दोस्तों भाइयों, क़ब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। आप जो है सो ये चीज़ बताते थे। और क़ब्र जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा, ये हदीस बयान फरमाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये पैगाम दिए कि देखो अक़लमंद होशियार आदमी ये है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, दीनी माँ और बहनों, अल्लाह ने बहुत मुख्तसर ज़िंदगी दी है, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई है। और ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही जो है सो मिली है, फिर दोबारा नहीं कि एक ज़िंदगी दुनिया जमा करने के लिए, खाने कमाने के लिए, और दोबारा ज़िंदगी आखिरत बनाने के लिए, इबादत करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो जो बातें हमारी ये मजलिस में रखी जा रही है, अमल करने की हम सबको ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।